فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج 7 رمضان المبارک 1443 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن جو کہ آپ روز ملاحظہ فرماتے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے، اور میں نازیہ علی آپ کے سامنے روز کی طرح حاضر ہوں۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ جب ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان کی، اللہ تعالیٰ نے 3 اشرے اس میں ہماری نجات کے لیے رحمت بنا کر مغفرت کے لیے اتارے اور ہماری بخشش کا سامان کیا۔ ہم جب بات کرتے ہیں انسانیت کے، اسلام میں بارہا بہت بار اسلام میں ہمیں درس ملا انسانیت کا، احکام الہی کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دل کا کیا مرتبہ رکھا کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ لیکن کیا یہ احساس ہم کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں عدل و انصاف کی بات کی تو کیا ہم اپنے رشتوں کے ساتھ یا اگر کوئی بھی جگہ، کوئی بھی ایسا مرتبہ جب زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کوئی مقام ہمیں عطا کرتا ہے، کیا ہم اس سے انصاف کر پاتے ہیں؟ عدل و انصاف آج کا ہمارا موضوع ہے۔ میں اپنے سب سے پہلے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گی۔ مولانا حیات عباس نجفی صاحب جو کہ عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ہی معین خان قادری جو کہ نعت خواں ہیں۔ آج ہم یقیناً عدل و انصاف پر بات کریں گے، نعتیں بھی سنیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے ماہ رمضان میں ہم وہ تمام عمل کر کے جو ہم سالہ سال نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نہ صرف برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، بخشش کا سامان کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس نے ماہ رمضان ہمارے لیے ایک تربیت کا مہینہ بنا کر اتارا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنا خود احتساب کر کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اپنے دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گی فیض رمضان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ، آج ہم نے جیسے آغاز میں ہی میں نے کہا کہ ہمارا موضوع ہی ایسا ہے، عدل و انصاف کی جب بات کرتے ہیں مولانا صاحب، آغاز کیونکہ میں قرآن مجید سے کروں گی کہ اس میں اگر آپ اس کی روشنی میں بیان فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں بارہا عدل و انصاف کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اپنے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو عدل کرو، اور جب تمہارے درمیان تنازع ہو جائے اس تنازع کو عدل اور انصاف کے ذریعے سے حل کرو۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام اتنا عدل کا مذہب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہ جب آپ مجاہدین کو جنگ پہ بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہاری تلوار بھی عدل کرنی چاہیے۔ تلوار کے عدل کا تلوار کا عدل سے کیا مقام؟ آپ فرماتے تھے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کسی بھی بوڑھے پر تلوار نہ چلانا، کسی بھی عورت پر تلوار نہ چلانا، جب تم جا رہے ہو کسی کے درختوں پہ جو ثمردار درخت ہیں انہیں آگ نہ لگانا، کیونکہ اس کے اندر پرندے ہوں گے، ان کی زندگیاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، ان کا خیال کرنا۔ اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کافر کا پانی بند کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے ایک مناجات کی کہ خداوندہ، بندہ نافرمان ہوتا ہے لیکن نافرمانی کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ جو فرعون ہے یہ نافرمانی کی تمام حدوں کو پار کر گیا ہے، حتیٰ کہ اس نے دعوی خداوندی کر دیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں سورج جو روشنی میرے گھر میں دیتا ہے وہی روشنی فرعون کے گھر میں دیتا ہے، چاند میرے گھر میں چمکاتا ہے وہاں وہی روشنی ادھر ہوتی ہے، جیسے ستارے میرے گھر پر رونق افروز ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، جیسے ہوا سے جتنی بھی تمہاری نعمتیں ہیں جن سے میں جیسے استفادہ کرتا ہوں مجھ سے بڑھ کر نعمتیں فرعون کے گھر میں۔ تو خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو جواب دیا، اے موسیٰ، فرعون بھول گیا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے، لیکن میں کیسے بھولوں کہ وہ میرا بندہ ہے؟ یہ مقام عدل ہے۔ یہ خداوند عالم نے عدل کا حکم دیا ہے کہ حتیٰ کہ کافر کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو۔ ہم جیسے آج دیکھتے ہیں
اسلامی معاشرے کے اندر کچھ لوگ جنہوں نے اسلام کی روح کو نہیں سمجھا، فقط انہوں نے الفاظ کو پڑھ کر اپنے آپ کو پکا اور حقیقی مسلمان کہتے ہیں، وہ اسلام کے نام پر خون خرابہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے غیر مسلم کا حقوق کو پامال کیا جاتا ہے جس کی اسلام نے ہرگز اجازت نہیں دی۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یہ مولانا صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا، جب ہم بات کرتے ہیں اتحاد البین المسلمین کی، تو یہ وہیں پر آ جاتی ہے بات کہ جب ہم سب خود اتحاد کے ساتھ چلیں گے اور مذہب کو صحیح سے سمجھیں گے تو اس کے بعد کسی اور پر ظلم ہی نہیں کر سکتے۔ میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں، میں اتحاد بین المسلمین سے آگے کی جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا وہ عدل کے خلاف تھا۔ اگر کوئی کافر آپ کے پاس آ کر روزگار کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اس کی جان کی حفاظت کی، اگر اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کو اسلام کی روشنی میں حل کرنا۔ لیکن وہی بات ہے کہ سب اگر خود ایک ساتھ اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو خوبصورت چہرہ دکھا سکتے ہیں نا، آپس میں سب سے پہلے مل کر رہنا ضروری۔ آپ کی اجازت ہو تو میں کل ایک سوال کیا تھا، ذرا خوش نصیب جو جیتے ہیں ہمارے، میں ان کا بھی نام اناؤنس کر دوں اور یہ بتا دوں آپ کو ہی سب سے پہلے کہ یہ فہمیدہ کراچی سے، آپ نے صحیح جواب دیا ہے اور آپ جا سکتی ہیں نادوز سیلون پر سروسز کے لیے، مینی پیڈی اور بہت ساری آپ سروسز ہیں لے سکتی ہیں۔ کل سوال کیا تھا کہ ماہ رمضان میں عبادت کی رات کون سی آتی ہے، اس کا آپ کو نام بتانا ہے اور میں نے آپ کو 3 آپشنز دیے تھے، شب قدر، شب برات، شب معراج، اور اس کا صحیح جواب ہے شب قدر۔ فہمیدہ آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو۔ علامہ صاحب جہاں ہم آغاز یعنی جہاں ہم نے عدل کی بات کی تو بہت سارے لوگ، تاکہ لوگوں پر بھی واضح ہو جائے، عدل اور مساوات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں عدل اور مساوات میں بہت بڑا فرق ہے، یہاں پہ آ کے لوگ خطا کر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مساوات اور عدل برابر ہے، اس کی مثال یہ کہ مساوات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو تقسیم کرنا برابر سے، اسے مساوات کہتے ہیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص کو اس کے حق کے مطابق دینے کو عدل کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جیسے آپ کا ادارہ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، وہاں مختلف قسم کے لوگ کام کرتے ہیں۔ مساوات یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو 500 روپے، 1000 روپیہ، 5000 روپیہ دیہڑی کے طور پر دے دیجیے، مساوات ہے، جو کہ خلاف عقل ہے، جو کہ خلاف عقل ہے۔ ایک شخص 8 گھنٹے کام کرتا ہے، ایک شخص 8 منٹ کام کرتا ہے، ایک شخص جو ہے جس نے اپنی تعلیم 18 سال مکمل کی ہے، ایک شخص بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ سب کو برابر سے بانٹ رہے ہیں، اسے مساوات کہتے ہیں۔ عدل کہتا ہے نہیں، جس شخص نے جتنی زحمت کی ہے، جس شخص نے جتنا اہم کام کیا ہے، اس کے مطابق اس کو اجرت دی جائے، اسے عدل کہتے ہیں۔ یعنی عدل اور مساوات میں یہ فرق ہے، حقدار کو اس کے مطابق حق دینے کو عدل کہتے ہیں، مساوات برابر سے بانٹ دیں چاہے کسی کی حق تلفی کیوں نہ ہو جائے۔ مساوات اسلام سے ہرگز تعلق نہیں رکھتی، اسلام عدل کا حکم دیتا ہے کہ حقدار کو حق دو۔ اگر فرض کریں ایک شخص نے محنت کی ہے، اس کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ 100 روپے کا حقدار بنتا ہے۔ اگر ایک شخص نے محنت نہیں کی، اس نے 5 روپے کمائے تو 5 روپے کا حقدار بنتا ہے۔ جس نے جتنی محنت کی ہے اس کو اتنا، انصاف کا ہی نام ہے نا، عدل انصاف کا نام ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم ترین بات کہ بعض اوقات ہم خود لوگوں کو عدل اور انصاف کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے، افسوس۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بچوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ انصاف کرو، میرے حقوق کو ادا کرو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں وہی سربراہ اپنے ماتحت افراد کے حقوق کو پامال کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ماہ مبارک رمضان بہت اہم مہینہ ہے، اس کی بہت ساری اہم مناسبت ہیں، اس میں سے ایک مناسبت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ایک عیسائی رائٹر نے، مسلم نے نہیں، ایک عیسائی رائٹر نے امیر المومنین کے بارے میں ایک کتاب لکھی، جب شہادت کے اسباب پہ گفتگو کی تو وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہوا، قتل ابن ابی طالب لشدت عدلی ہی، کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس لیے قتل کیا گیا کہ لوگوں سے علی کا انصاف برداشت نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود یہ تو ایک عیسائی کا شاعر کا شعر تھا، اور خود امیر المومنین کا انصاف فرمایا کہ میری تلوار کی وجہ سے لوگ میرے اتنے دشمن نہیں ہوئے جتنا میرے عدل اور انصاف کی وجہ سے میرے دشمن ہوئے۔ یعنی مولانا نے جب آ کے حکومت کو سنبھالا تو مولانا نے لوگوں کے درمیان عدل کیا، جن لوگوں کے پر لوگوں کے حقوق تھے ان سے مستحقین کے حقوق کو لے کر ان تک یتیموں مسکینوں تک پہنچایا، حتیٰ یہاں تک کہ امیر المومنین کے دور میں بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جب شہد کے مشکیزیں بھر کر آئے اور کہا کہ یا علی شہد کے مشکیزوں کا کیا کرنا ہے، یہ کس کے گھر پہنچانے ہیں؟ آپ کے گھر پہنچانے ہیں، کسی جنرل کے گھر پہنچانے ہیں، کسی گورنر کے گھر پہنچانے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں رکھو۔ کہ مولا آپ کے گھر ہم دے آتے، کہا کہ نہیں، یہ میرے گھر والوں کا نہیں ہے، ان پر حق ہے یتیم بچوں کا۔ تو کہا کہ یا علی پھر ہم یتیم بچوں کو دے آتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف کی بات کو دیکھیے گا، کہا کہ یا علی ہم یتیم بچوں کو دے آتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یتیم بچوں کو فقط شہد نہیں چاہیے،
بلکہ وہ پیار بھی چاہیے کہ ایک باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے پیار کھویا ہے، اس لیے یہ شہد میں تمہارے ہاتھ نہیں بھیجوں گا، بلکہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں ریاست کا حاکم ہوں، میں ایک باپ کی حیثیت سے جاؤں گا، انہیں باپ کا کھویا ہوا پیار بھی دوں گا اور یہ شہد بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے تو وہ بات ہی مکمل کر دی آپ ہی کے، کیونکہ جواب میں سوال تلاش کر رہی تھی کہ حاکم وقت کی اس کے لیے کتنا ضروری ہے عدل و انصاف کرنا، تو یہ تو اعلیٰ مثال ہی ہو گئی کہ میں وہ سوال اس میں کروں، لیکن کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اس کے لیے آپ کو مختصر مثال دوں گا کہ جب امیر المومنین کے پاس ظاہری حکومت تھی، کوفہ کے دارالحکومت میں موجود تھے، اور پوری اسلامی حکومت جو تھی اس کو آپ سنبھالتے تھے، ظاہری حکومت کو۔ ویسے تو آپ آج بھی حاکم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا، کئی جنگوں کی فتوحات کا صحرا امیر المومنین کے سر پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ظاہری حاکم تھے آپ، تو آپ نہایت ہی سادہ غذا کھاتے تھے، نہایت ہی سادہ لباس پہنتے تھے۔ تو آپ کا ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا ساسا ابن سعاد، اس نے کہا یا علی، جو خوراک آپ کھاتے ہیں میں بھی وہ کھانا چاہتا ہوں، جو لباس آپ پہنتے ہیں میں بھی وہ پہننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ساسا، تم یہ نہیں کرو، تم اپنی عام زندگی گزارو۔ کہا کہ یا علی پھر یہ آپ اتنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں؟ فرمایا میں وقت کا حاکم ہوں، میری رعیت میں اگر ایک شخص بھی مجھ سے کم تر زندگی گزارے گا تو مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اتنی کم تر زندگی گزارتا ہوں کہ مجھ سے کم تر زندگی کسی کی ہو ہی نہ، تاکہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا جائے۔ یہ حاکم وقت کے لیے عدل اور انصاف۔ اور ہم اس دور حاضر کی بات کریں تو اسی کی آپ دیکھیں دور حاضر تو حاکم کو چھوڑیں، ان کے گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا اطراف کا ہر انسان، تو یعنی ہم پھر کیا سوچتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہاں کون سی چیز میں جس چیز کی معافی ہے ہی نہیں کہاں سے ملے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مشہور و معروف دعا ہے کہ جب امت کے اوپر برا وقت ہو، مشکل وقت ہو، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ ہم پہ ان لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کریں، ہمیں ان لوگوں کو مسلط کرنا جو ہم پہ رحم کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے ہم پہ رحم نہیں کرتے، اور بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ اس میں کچھ ہمارے اعمال کی کوتاہی بھی ہوتی ہے، جیسی امت ہوگی ایسا حکم۔ اچھا، قوموں کے لیے بھی، امت کے لیے یہ کہا جاتا ہے، بالکل۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی ایک سوال میں نے آپ سے کہا تھا، روز ہی ایک سوال کیا جاتا ہے، اس میں آپ کو بتاتی ہوں آج کا ہمارا جو سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ 3 آپشنز آپ کو دوں گی، توریت، انجیل، زبور۔ آپ سب نے ہمیں لائیو کال کے ذریعے کال بھی آپ کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں فیض رمضان میں۔ اس کے ساتھ ہی یوٹیوب پر ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے، آپ وہ دیکھ رہے ہیں، کامنٹس کے ذریعے حصہ بن سکتے ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ فیض رمضان دیکھتے رہیے، اور معین میں آپ سے کہوں گی کوئی نعت رسول مقبول پیش کیجیے۔ میں یہ چاہ رہا تھا جس طرح علامہ صاحب نے مناجات کی بات کی نا، تو میرا ذہن میں آیا کہ میں مناجات کی پہلے بالکل، بسم اللہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے۔ تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے
محمد کے میرا گلشن ہوا صحرا خزاں کا ہوا ڈیرا میرا گلشن ہوا صحرا خزاں کا ہوا ڈیرا میرے گلشن کو بھی کر دے ہرا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے میری سانسوں کی ہر ڈوری پہ ہو بس نام تیرا ہی کروں ہر دم تیری غم تو ثنا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے میری جولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب بات ہی ہوتی رہی، جب محمد نام آ جاتا ہے تو پھر وہیں پر ہی آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنے نبی پاک کی بات کرتے ہیں، جب یہ ذکر نکلا ہے تو ان سے زیادہ تو کہیں سے ہم کوئی چیز ان کی سیرت النبی پر جب ہم آتے ہیں تو اسی سے ہر پیغام ہمیں ملتا ہے، عدل و انصاف کے بارے میں ان کی طرف سے۔ بہت ایک اہم چیز جو یہاں پہ میں عرض کروں گا، دیکھیں عدل و انصاف کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ کے سامنے اگر کوئی شخص بھی کسی کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرتا تھا تو آپ اس پہ ناراض ہوتے تھے، کوئی رشتوں کے ساتھ عدل نہیں کرتا تھا تو اس پہ بھی آپ ناراض ہوتے تھے۔ جیسے آپ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے عدل کے ساتھ، اور قرآن نے بھی کہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی آپ نے فرمایا کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو کرو، اور عدل کے لیے بہت زیادہ خصوصاً شادی کے معاملے میں سختی ہے۔ لوگوں کو 4 شادیاں تو یاد رہ جاتی ہیں، 5 نمازیں بھول جاتے ہیں، تو جہاں پہ رسول خدا نے 4 شادیوں کے لیے کہا ہے وہاں 5 نمازوں کا بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ ہاں 5 نمازیں واجب ہیں اور 4 شادیاں جائز ہیں، تو لوگوں کو جائز بات یاد رہ جاتی ہے، واجب چیز بھول جاتی ہے۔ عدل کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب تک حیات تھیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے جناب خدیجہ کی حیات میں دوسری شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا میری ذات پر خدیجہ کے اتنے احسانات ہیں تو اگر کوئی اور خدیجہ کے ساتھ ہوگی تو میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں، میں نہیں کر سکوں۔ آپ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی حیات تک حضرت علی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی، تاکہ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے جو جناب فاطمہ زہرا کا مقام و مرتبہ ہے، اگر میں کسی اور عورت سے شادی کر بھی لوں گا نا تو اس کا انصاف نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات رسول خدا کے اس سوال سے انصاف۔ دوسری جو سب سے اہم ترین بات، کمزور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، جو سب سے اہم ترین اسلام کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں کہ مضبوط افراد تو اپنے لیے انصاف چھین کے لے لیتے، لیکن کیا کمزور افراد کو انصاف ملتا ہے؟ کہ بہت اہم بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے قیدیوں کو لایا گیا جو کہ مسلمان نہیں تھے، ان کے قید کر کے لایا گیا، اور جب قیدیوں کا تعارف ہوا تو ایک عورت سے کہا کہ تم کون؟ اس عورت نے تعارف کروایا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حاتم طائی مسلم نہیں تھے، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی ابا مبارک کو زمین پہ بچھایا اور اسے خاتون کو کہا کہ آؤ اس پہ جا کے بیٹھو۔ اس نے کہا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ کہ یہ ایک سخی شخص کی بیٹی ہے، اگرچہ اس شخص کو میری صحبت نصیب نہیں ہوئی، ہوتی تو ممکن ہے مسلمان ہو جاتا، اسے میری صحبت نصیب نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو شاید ممکن ہے مسلمان ہو جاتا، لیکن کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آتا تھا، لوگوں کے ساتھ سخاوت سے پیش آتا تھا، اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ
عدل اور انصاف سے پیش آئیں. تو جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسن سلوک فرمایا تو اس رسول خدا کے حسن سلوک کو دیکھ کر وہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. دیکھیں اسلام جتنا بھی پھیلا ہے وہ رسول خدا کے اخلاق اور انصاف کے ذریعے سے پھیلا ہے. آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا جناب سمیہ سے جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے, محمد رسول اللہ کی پہلی شہیدہ ہے, جناب سمیہ سے فرمایا کہ سمیہ کہ اگر میرے سامنے میرے چچا حمزہ کا قاتل بھی آ جائے گا اور میرے سامنے میرے عزیز ترین شخصوں کے قاتل بھی آ جائیں گے تو میں ان پہ ظلم نہیں کروں گا بلکہ ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤں گا جو اسلام نے مجھے عدل و انصاف کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے جو سوال کیا ہے وہ دہرا دوں آپ سے. میں نے آپ سب سے سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ 3 آپشنز آپ کو دیے ہیں, توریت, انجیل, زبور. آپ سب نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے لائیو ٹرانسمیشن میں اور اس کا صحیح جواب دینا ہے. میں نے آپ کو انعام کا بھی بتایا ہے, نادوز سیلون کی جانب سے آپ کو کمپلیٹ سروسز پرووائڈ کی جائیں گی جس میں مرد حضرات بھی کوئی تکلف نہ کریں. آپ کی والدہ محترمہ ہیں یا بیگم ہیں, بہن ہیں, کوئی بھی خاتون آپ کے گھر میں ہیں وہ جا سکتی ہیں. اگر آپ بھی جیتیں گے آپ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہو جائے گا ان کے لیے. اور آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان